ان دونوں ویکھ قیامت کا نقشہ پیش کر دی. قیامت کا نقشہ قرآن جڑا پیش کیتا ہے معاملہ اللہ کا ہے, دن اللہ کا ہے, کلام اللہ کا ہے. اللہ فرمایا اذا السماء انفطرت, فرمایا جس دن آسمان پھٹ گئی سے, آسمان پھٹ گئی سے. اتنا خوبصورت, اتنی بڑی نیلی چھت, یہ چھت جس جڑے پھٹ گئی سی. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ, اور اس آسمان تے جڑے چمک دے, دمک دے, سونے لگ دے, آنکھ جھنکیں دے ستارے نظر آندن, رات میں تارے نظر آندن. اللہ فرمایا اے ستارے, اے تارے اپنی تھار چھوڑ گئی سے, اے چھڑ گئی سے. اتنا سخت دن ہو سی, اتنا بڑا دھماکہ ہو سی, آسمان پھٹ گئی سی. اور اس چادر دے وچ جڑے اے نقش نگار ہیں آسمانی ستارے دے روپ وچ, اس لئے چادر ہی نہیں رمنی وقت لگی میں کہ اتنا بڑا سخت دن ہو سی. بغیر تھمیاں تو, بغیر پلرز تو جڑا آسمان ٹکایا سو, او دور آفاق اس دے کنارے آسمان دے نظر آندے, ٹوکرے دی شکل اچھے. ایک امر الہی ہو سی, یہ اپنی جگہ تے کھلو نہ سکسی. ستارے جڑے نو ترٹ ترٹ کے ٹھے پہنچن. اس تو پچھلی صورت اللہ فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ, ستارے بکھر گئی سے, چادر ترٹ گئی سی, دھجیاں ہو گئی سے, لیرہ لیرہ ہو گئی سی. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ, اور جتنے سمندر ہیں, اوشنز اینڈ سیز اینڈ ریورز, جتنے سمندر ہیں, جتنے نالے ہیں, دریا ہیں, اوور فلو ہو گئی سے, این سارا فلاٹی فلاٹ ہو گئی سی دنیا دوتے. اور پچھلی صورت اللہ فرمایا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندرہ نو آگ لگ گئی سے. اتنے فرمایا سمندر جڑے نو انہوں نے بچ کانگ آ گئی سی, فلاٹ آ گئی سی, سیلاب آ گئی سی. اور پچھلی نالی صورت چونکہ یہ دونوں ایک دوسرے دی تفسیر اور توضیح ہے, فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, سمندرہ نو آگ لگ گئی سی. آج جڑا سمندر پانی ہے, کوئی بھی پانی ہے, گلاس دا پانی ہے, چاہے سمندر دا پانی ہے, چاہے دریا دا پانی ہے, ہر پانی دا ہر قطرہ H2O ہائیڈروجن اور آکسیجن دا مجموعہ ہے. آکسیجن بھڑکیں دیئے, ہائیڈروجن بذات خود بھڑک دیئے, ایک گیس خود آگ لا دیندہ ہے, ایک گیس خود آگ لگ گئی دیئے. جدو تو میں رل دیں میرے مالک دی قدرت دیکھ, ایک بھڑکامن آلہ ہے, ایک بھڑکان آلہ ہے, رل دیں پانی بن گئی ہے, اندر دی پیاس بجھا دیندے. جدو قیامت دن ہو سی تھی, اس لئے پچھلے سارے قانون نو اللہ پاک کینسل فرما دے سی, اور سمندرہ دا سارا پانی دریاواں دا دنیا دوتے دھرتی دوتے 71% پانی ہے. 2 حصے زمین دوتے پانی پانی ہے. اس سارا پانی سمندرہ چون, اج سمندر ستے ہیں, مرضی جو دریا چڑھتے رہنے, سمندر عام طور تے بالعموم ستے ہوئے. قیامت دن ہو سی, میرے مالک دا ایک امر آمنا ہے, سمندر رکنے کوئی نہیں, دریا ٹھلیونے کوئی نہیں, نالے پانی چڑھیونے کوئی نہیں. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, اللہ فرمایا جس لئے ساریاں قبران جڑیاں اتھل پھتھل ہو گئی سن, اتھا تھلے ہو گئی سن, سارے میت جڑے زمین دے وچ دفنائے گئے قیامت علیہ دن تک. آدم علیہ السلام دور کو رکھ کے قیامت علیہ دن تک جتنے بندے زمین وچ دفنائے گئے ہیں, ایسا اللہ دا عمر ہو سی, ہو ساریاں قبرہ پھٹ پھٹ سن, سارے میت زمین اولار کے پیر سکتے سے. جس طرح کے صورت زلزال چلتا ارشاد فرمایا ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, قرآن کی تفسیر قرآن دینا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, زمین اپنے اسقال, اپنے بوجھ اولار کے پیر سکتے سے. مفسرین اس آیت کی تفسیر لکھے ہے کہ زمین دا قیامت والے جڑے اے حال ہو سی کہ 2 قسم دے زمین دے سینے دے وچے چیزاں موجود ہو سن, ایک خزینے, ایک دفینے, سونے تے چاندی دے پہاڑ زمین دے اندر, اور اتنے سارے انسان دفن زمین دے اندر. مفسرین بیان کرتے ہیں قیامت کا دن ہو سی,
زمین سونے تے چاندی دے پہاڑ اور سارے میت ڈیڈ باڈیز انج بیر سٹے سی جی کسی بندے دا میدا خراب ہوتا ہے اور اس نے الٹی آپ ہوتی ہے، کھاتا پیتا میدا برداشت نہیں کرتا، منہ دے ذریعے جی میں الٹی آپ ہوتی ہے، زمین اس دڑے الٹی کر دے سی اپنے کھانے دی الٹی کیڑی وومٹنگ میت پیر سٹ دے سی اور سونے تے چاندی دے پہاڑ پیر سٹ دے سی، ایڈا بڑا زلزلہ قیامت والے دیہاڑے آڑے اتنا بڑا سخت دن ہے، ساری دھرتی اللہ رب العالمین دی ہل ہوئی سی، ساری دھرتی ٹاپسی تروی ہوئی سی، اتنا بڑا ارتھکویک، اتنا بڑا زلزلہ سی۔ یہ چند ہفتے پہلے معمولی کیا زلزلہ آیا، کنڈیاں لانیاں بھول گئیاں، دروازے دے کنڈے بھول گئے، اپنے کمرے بھول گئے، انسان حواس باختہ ہو گئے۔ سن 5 زلزلہ آیا، بالا کوٹ نوشیرہ دے علاقے دراڑا پئیاں اور کئی عظیم و شان فلک بھوس عمارتاں جڑیاں زمین بوس ہو گئیاں اور کتنی ساری مخلوق دی تباہی ہو گئی۔ اتھے معمولی دیا جھٹکا دیندہ ہے، توبہ نکل گئی ہے۔ اجر تائی مخلوق دے نظام اور اے فطرتا اور اے دھرتی دا نظام چلامنا سو انہیں ذریعے کی جھٹکا دیندہ ہے کہ توبہ نکل گئی ہے کہ جس جھٹکے نال ہر شاید تباہ کر دے بڑی سو۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر شاید ختم ہو گئی سی، فنا ہو گئی سی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اگر جس جڑے زمین اپنی جگہ دوتے نہیں رہ سکنا، آسمان اپنی جگہ تے نہیں جم سکنا، ستارے اپنی جگہ تو بے گھر ہو گئی سین، اگر اتنے بڑے کل پرزے کائنات دے، اتنے بڑے ہتھیار، اتنے بڑے حصے اگر کائنات دے اے اپنی جگہ تے نہیں رہ سکنے، اس 5.5 فٹ 6 فٹ دا حضرت انسان اس جڑے کے کرسی قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس دن واسطے تیاری کتنی کر پا رہی۔ حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد طاہر خان صاحب نقشبندی اسدی اطال اللہ حیاتہ آپ تشریف فرمائیں اور آپ نے حکم دے نال میں چند گزارشات عرض کردہ بھی ہم مسند صدارت جلوہ گارے ہیں، جیسا کہ میں شروع میں چرچ کیتا بھائی زیارتہ بھی کر سائیں تھے نال قرآن کی تلاوت سماعت بھی کر سائیں۔ حضرات محترم مکرم اللہ رب العالمین فرمایا ہے کہ قبرہ جڑیاں نو پٹ دیتیاں ہوئی سین، آج کوئی کسی دی قبر ہوئے تے کوئی اس نے رشتہ دار اس نے نیڑے نہیں جامن دیندہ، لیکن ہر بندہ اس نیڑے وہ بے بس ہو سی، بے چارہ ہو سی، اور زمین دی یہ حالت بنی ہے۔ طبرانی دی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا قیامت آمن تو پہلے کا واقعہ برپا ہو سی، برپا ہو سی، دریائے نیل دے وچوں سونے تے چاندی دے پہاڑ برآمد ہو سن، اجر تائی قیامت نہیں آمنی، سونے تے چاندی دے پہاڑ نکل سن وچوں اور بندے ترٹ پو سن، میں سونا چاہاں، میں چاندی کٹھی کراں، ہر بندہ اس نو لالچ ہو سی، ہرس ہو سی، تمہ ہو سی، سونا چاندی جمع کرن واسطے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا سونے تے چاندی دے حاصل کرن واسطے لوگ ایک دوسرے دے سر وٹ دے سن، ایک دوسرے دی الگ تمائی بھن دے سن، خون ریزی اسی بڑے پیمانے تے قتل و غارت کر سی، لیکن جس جڑے قیامت ہونی ہے زمین سارے انتے ایک دریائے نیل آئی نا، قیامت والے جڑے زمین دے کل خزانے زمین چاہ کے پیر سٹتے سے کسے انسان دی اتنی طاقت نہیں ہونی آنکھ میرے کے انہاں خزانے دی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے جائے، اتنا بڑا ساتھ سے بنائیں، کسے دی اتنی طاقت نہیں ہونی انہاں نو چاہ کے دیکھے جا۔ علمت نفس ما قدمت و اخرت، اللہ رب العالمین فرما رہے آئے ہر بندہ ہو جڑے جان لئی سی، ہر بندے نو پتہ لگ گئی سی اگاں کے گھلے آسو تے پچھا کے چھوڑ کے آیا۔ علمت نفس ما قدمت، اگاں کے گھلے آسو، اے آج اگاں گھلے تے بیٹھے ہیں جڑی اے سبحان اللہ دے بیٹھے ہیں، اے اگاں بیندی کھلوتی اور قرآن پہ آتا ہے یہ تینوں تگن پتہ لگ سی جس لئے اگاں کئی کھلوتی۔ علمت نفس ما قدمت، جڑی شاید بھی جیندے پہ آئے اندہ پتہ لگ گئی سی، وآخرت، اور جڑی شاید پیچھا چھوڑی بھئی آئے اندہ بھی پتہ لگ گئی سی۔ یہ کئی تفسیری اقوال جنہ چو معروف اور عام فہم جڑا اس پر تفسیری قول ہے وہ یہ ہے کہ جتنا انسان اچھے عمل کرتا ہے یا برے عمل کرتا ہے وہ سارے انسان دے بنجن تو پہلے رب دی بارگاہ دے وچے اس تو روح میں
ہر شے موجود پئی ہو سی اور بندہ سی کہ میں چنگا رہ گیا میں جس لئے بھی گھلے آئی نا سبحان اللہ بھیجی آئی الحمدللہ بھیجی آئی اللہ اکبر بھیجی آئی میں درود و سلام بھیجی آئی میں اچھے عمل بھیجی آئی لقمہ اکل حلال کیتا ہی لقمہ حلال نہ کھاتا ہی میں جھوٹ نہیں بولیا میں حسد نہیں کیتا میں صدق اور وفا اور حقانیت اور صداقت کی زندگی گزاری آئی اور جڑا بندہ پیچھا چھوڑ ویندا ہے اگر غلط بنیاد رکھ وجے او قبر اور قیامت دے وچ بھی اودے بھوگ بھوگے صحیح تے اگر کسی مدرسے دی بنیاد رکھ جاوے کسی مسجد دی بنیاد رکھ جاوے کسی اللہ والے دے فیض دے نال کوئی آستانہ او دا فیض جاری کر کے جاوے او قیامت والے دن تک او بندہ دنیا تو چلا ویسی عالم برزخ وچ ہو سی او بندہ قبر دے وچ ہو سی لیکن کسی مدرسے دی بنیاد رکھ کے گیا ہے او جتنے تائیں مدرسے چ اللہ دا کلام پڑھیندا راسی اس بندے نو قبر وچ دا فیضان اور ثواب پہنچدا راسی ہر بندے نو جڑے پتہ لگ ویسی بھئی اس یہ کیتا ہے اس مضمون نو قرآن حکیم دی سورت یاسین اچ بیان کیتا گیا اللہ فرماندا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ قرآن سن دے بیٹھے ہو نا وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اللہ فرماندا ہے اسی آپ لکھ دے پئے آئیں جڑا اگاں گھلین دے پئے جڑا پیچھے چھوڑی وئی آپ لکھ دے پئے آئیں مطلب ساڈے آرڈر نہ لکھ ویندا پیا ہر چیز دا ریکارڈ تیار ہو رہی ہے اور پتہ ہوئے کہ میں دکان تو سودا لائے رہے ہیں میں کریانہ دا سامان چاہ رہے ہیں اور یہ میرے سامنے میرے کھاتے دے وچے میرے نام دے تحت یہ ادھار لکھیندا پہ آئے وہ بندہ 100 باری احتیاط کریندا ہے کہ پتہ نہیں میں تنخواہ تے یا ہاڑی سامنی تے یا اپنی فصل دے چامن تے میں اس کو پے کر سکتا یا نہیں کر سکتا سو میرے بزرگوں میرے بھائیوں آؤ سوچو قرآن اس گل دی دعوت دے رہا ہے کہ بندہ کچھ سوچ سمجھ کے اگاں گھل کچھ سوچ سمجھ کے ریکارڈ بنوا او ریکارڈ بنوا جڑا تیری فیور وچ ہوے ایسا ریکارڈ نہ بنوا جس نو کل تو برداشت نہ کر سکے کیوں علمت نفس ما قدمت واخرت اس تو پچھلی سورت وچ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا پچھلی سورت وچ اللہ ارشاد فرمایا علمت نفس ما احضرت ہر شخص جان لئی سی کہ اس کیڑی شے پیش کیتی ہے اتھے سارے ریکارڈ ساری موویز ساریاں فلماں سارے ریکارڈ اتھے انسان دے سامنے کھل کے آوے سن موڑ اللہ فرمایا یا ایوہ الانسان اے انسان ما غرک بربک الکریم تینوں اپنے کرم فرماون والے رب دے بارے کیڑی شاید تینوں دھوکے چ رکھے آئے کیڑی شاید تینوں دھوکے چ رکھے آئے عربی گرامر وچ جڑا حرف یا ہوتا ہے علماء تشریف فرمائے دور و نزدیک دونوں واسطے ہوتا ہے دور واسطے بھی یا اور نزدیک واسطے بھی یا اور اللہ کا دور کوئی نہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ آتا میں بڑی شاہ رات تو بھی اگرڑے کر کے اسی ہائیں اللہ کا دور کوئی نہیں تے کیوں حرف ندا دور واسطے آیا اشارہ بعید کیوں آیا ہے اس وجہ تو کہ انسان اپنے رب تو دور ہو گیا ہے اس بات کی طرف اشارہ ہے انسان اپنے رب تو دور ہو گیا ہے میرے بزرگوں میرے بھائیوں اس گل تے غور کرو انشاءاللہ اکھ نم ہوئے سی انسان منیندہ ہی نہیں پیا اس انسان تو مراد بنیادی طور تے کافر ہے اس نو اللہ جھجوڑ رہا ہے کہ اے میری ذات کا کفر کرن والے اے میری ذات کا انکار کرن والے اے میرے سجدیاں تو راہ فرار اختیار کرن والے میری اطاعت نہ کرن والے میری فرمانبرداری نہ کرن والے تینوں کیڑی شے دھوکے چھپا دیتا ہے کہیں دے بارے تیرے کریم رب دے بارے او بھامے نہیں منیندا پیا او تامی آتا پیا میں تیرا رب بھی ہاں میں تیرے اتے کرم فرماون والا بھی ہاں میں تیرا رب بھی ہاں کتنا خوبصورت بیان ہے جی میں کوئی انتہائی بگڑی ہو یا بچہ ہوئے ماں اس نے کتنا مڑ بھی اس نے پیار ڈالا دیئے یا اس نے اگر ڈانٹے بھی صحیح تو نما دیئے میں تیری ماں وہ تیرا ابا ہے کتنا پیار ہے اتنا ماں نو اپنی اولاد نال اپنے دھی پتر نال اتنا پیار نہیں جتنا خالق کے کائنات نو اپنے بندے نال پیار ہے کافر نو آتا پیار میں تیرا رب ہاں
اور رب دے وچ ایک ایسا جذبہ ہے اور ایسا پیار موجود ہے لفظ رب دے وچ میں تیرا پالن ہار ہاں میں تینوں سنبھالن والا میں تینوں رزق روٹی دیون والا میں تینوں پیار دیون والا میں تینوں پناہ دیون والا تے میں تیرے تے کرم فرماون والا انسان تو مڑ بھی میرے بارے دھوکے چھے تیرے کول ہے کیڑی شے جس وجہ تو دھوکے دے وچ اور اپنی اکھاں بند کر لئی تیرے کول کیڑی شے تیرے کل کیا چیز ہے تیرے کل کیڑی دولت ہے مولا تے تو کے فرما رہے ہیں فرمایا الذی خلقک فرمایا میں تینوں پیدا کیتا ہے میں تینوں پیدا کیتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے پیدا کیتا ہے فسواک اور پیدا انج نہیں کیتا ڈیگ پھڑینگا نہیں پیدا کیتا انج نہیں کیتا بھائی لتا لمیاں بنا دیتی ہو میں تے بازو چھوٹے بنا دیتے ہو میں یا اللہ نے بازو لمے کر دیتے ہو میں لتا چھوٹیاں کر دیتی ہو میں کابو کا گھٹا کر دیتے ہوئے یعنی ان بیلنسڈ ہوئے پتہ ہی نہ لگے انسان ہے یا بھیڑ ہے یا بکری ہے نہ فرماندہ میرا انسان ہے یا میں تینوں پیدا بھی کیتا ہے تے پیدا بھی انجدہ کیتا ہے اس انداز نال تینوں سونا بنایا ہے جو تینوں جیڑا ہی ویکھے آتا ہے کہ کتنا خوبصورت انسان ہے اگر میں تیرے بازو ٹیڑے بنا دے مہا میں تیرے ہاتھ تے پیر ٹیڑے کر دے مہا اگر سوچو میرے بزرگوں میرے بھائیوں اگر متھے دے وچ اکھی لامن دی بجائے انسان دیاں اکھی اگر پچھلے پاسے ہوندیاں تے ٹردہ ان کر کے ہر قدم تے پردی کے ویکھنا پویا میرے پچھو سامنے امدی تے شاید کوئی نہیں پئی اس کتنی مہربانی کیتی ہے صرف اسے چیز تے بندہ غور کر لوے اکھی بھی اٹھے لائیاں سو جتی والے تھارے نہیں سنائیاں جتے ہر لے اپنے اکھی میں چیک اپ ٹوکن لوائندہ ودو گیا اتھے اکھی لائیاں سو جتے تھوڑ تھپا نہیں پمدہ کیچڑ نہیں پمدہ گنڈے نہیں لگ دے خراب نہیں ہوندیاں اکھی دے نال جتیاں نہیں لگ دیاں ایڈا خوبصورت بنا کے متھے دے وچ سونے چہرے دوتے اکھی لائیاں سو اکھی اللہ جے اسے چیز دوتے بھی غور کر لگے تے مالک دی بارگاہ دے وچوں مڑ سجدیاں سیر نہ چاہے کہ مولا میں کسے شاید دھوکے چوں مبتلا نہیں پیدا تویں کیتا ہے بیلنس میرا تو رکھی آئے فعادلکا پرپورشنل ریٹ الٹریشن کیتی ہے میرا جتھے صحیح اگر تو میرا دماغ کٹھا کر دے میا دماغ میرا رکھے ہی کوئی نہ اگر کنٹے رکھ دے میا وچ بینائی نہ ہو گیا اگر کان ہو مینا وچ سماعت نہ ہو گیا میرے نتھ میں ہو مینا وچ سنگن دی طاقت نہ ہو گیا میرے ہاتھ ہو مینا پر انہاں دے وچ جان نہ ہو گیا میرے پیر ہو مینا پر یہ چل نہ سکےڑا میرا وجود ہو گیا پر میں اٹھا نہ سکتا ہاں میرا خون ہو گیا پر یہ وچ کینسر ہو گیا مینوں ہزار بیماری ہونا مالکہ تیری کتنی مہربانی ہے پیدا بھی کیتا ہی بظاہر بھی ٹھیک ٹھاک رکھی ہے میرے دماغ تو لے کے پیرا دیا نمہ تئی ہر ناقد صحیح سلامت رکھی ہے میں کیٹا سوڑا انسان ہاں کہ تو اتنا کچھ کیتا ہے باری تعالیٰ میرے پہ ضروری ہے میں تیری بارگاہ دے سجدہ ریزی کیتی کرا کتنا چچوڑیا سو پیار نہ محبت دینا ہے یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تینوں کیڑی شاید میرے بارے دھوکش رکھی ہے پیدا تینوں میں کیتا ہے توازن تیرا میں رکھی ہے ٹھیک ٹھاک تینوں میں کیتا ہے اے حضرت انسان تیرے کل ہے کیڑی شاید جس وجہ تو تکبر کرے گا تیرے کل ہے کیڑی شاید جس وجہ تو میری بارگاہ دے وچ سجدہ ریزی نہیں کرتا اور کیویں دا بنایا ہے خوبصورت آیت مبارکہ توجہ جاسا اللہ فرمایا فی رکبت فرمایا جیو جی شکل میں پسند میں او جی تیرا رنگ روگ بنا چھوڑے جیو جی شکل میں پسند اس انسان خالق کائنات اپنی پسند پیدا فرمایا ہے اپنا پسندہ پیدا فرمایا ہے رکبہ تیری ترکیب کیتی ہے تینوں تیری الٹریشن کیتی ہے تینوں سیٹ کیتا ہے جتھے جتھے تیرا پرزا سونا بھی لگدا تے ایکٹیو بھی رہ سکتا ہے تے او کام بھی کر سکتا میں تیرے سارے پرزے اٹھائیں لا دیتے ہیں میرا بندہ میں تیرے اٹھتے اتنیاں نعمتوں کی برسات کیتی ہے تم ایک پیشانی میری بارگاہ دے وچ نہ رکھ سکتا تینوں دو کھچ کیڑی شے رکھی ہوگا سبحان اللہ تینوں دو کھچکیڑی شہر رکھی ہو جائے گویا کہ اس طرف اشارہ ہے کہ اگر بلڈ اپ ڈاؤن ہو بنے وہ ڈاکٹرہ کو جامنا پڑھتا ہے اس نے کیسی مشینری بنائی ہے صدیاں تو باپ دادا دا بلڈ بھی چلتا بندہ ہے کون ہے جڑا اندر سارا سرکٹ اور نظام چلا رہے ہیں
ایک کون ہے جڑا آنکھ ویدی ہے تے فوری طور تے اندر سارا کنیکشن اور سارا سسٹم متحرک ہو گئندا ہے. ایک کون ہے جس میدے دے وچ آتشی مواد رکھے ہے، میدے وچ ایسی چیز رکھی ہے کہ جتنی سخت کوئی چیز آ ویندی ہے اس کو تپش دے کے ہیٹ دے کے اس کا بھی فضلہ بنا دیندا ہے. ایک کون ہے جڑا روٹی چ بلڈ بنا رہا ہے، ایک کون ہے جڑا پیمانی چ پیشاب بنا رہا ہے، ایک کون ہے جڑا اندر پھیپھڑیاں دے وچوں اس آکسیجن اندر دے رہا ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل وچ ساہ باہر کڈ رہا ہے. حضرت سلطان باہو حقیقی فخر جان رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے انسان دے ہر ساہ دی آمد ہوتے ایک فرشتے دی ڈیوٹی ہے. اللہ کو پوچھتا ہے یا اللہ ساہ آمد دینا یا ٹانگ چھوڑا، یا اللہ ساہ آمد دینا یا ٹانگ چھوڑا. اللہ فرماندہ ہے ساہ آمد دے، ساہ اندر آ گئندا ہے، وہ حلق دے تھرو نتھویں دے تھرو اندر جاندا ہے، اندر آکسیجن کی شکل وچ اندر جاندا ہے. لنگ وچ ہوندا ہمان دا پورا پروسیس کر کے اندر صاف ستھرا کر کے زندگی دے نظام نوں چلا کے فعال کر کے ایکٹیو کر کے جس نے باہر نکلن لگدا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل وچ اس نے اندروں ایک وکھرا فرشتہ ہوندا ہے جدی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ روح الخدا شریف وچ رقم دراز ہے، اس نے اندر دا فرشتہ پوچھدا ہے باری تعالی اجازت ہے تے اس نو پیر نکلن دیواں نہیں تے تھائیں دا ساہ گھٹ لئی. اتنا وکھرا پوچھدا پیا ہے، اندر والا وکھرا پوچھدا پیا ہے. مالک فرماندا پیا ہے انسان تو دھوکھا کیڑی گل دا کھادی ودا تیرا تے ساہ پوچھیندا پیا تیرا تے ساہ پوچھیندا پیا کیڑی گل دے تو دھوکے دے وچ کس فراڈولنٹ تیرے نال فراڈ کیتا ہو جائے، کس دھوکھا باز نے تیرے نال دھوکھا دئی دا سودا کیتا ہو جائے. اور یہ کتنا عجیب معاملہ ہے. ساہ آمن والا بھی پوچھیندا پیا ہے، ساہ جاون والا بھی پوچھیندا پیا ہے. یہ آتا میں کو جاندا نہ میں یہ کر دے سا میں وہ کر دے سا، اینو یہ نہیں پتا تیرا ساہ ادھارا ہے کہ جس کڑے مالک دا امر ہو رہنا ہے باری تعالی آمن دیواں، باری تعالی آمن دیواں. اے سامان دے مالک کا سامان دا مالک تو نہیں ہوں میں نہیں، اے سامان دا مالک کو جدڑے وہ فرشتہ جدی ڈیوٹی ہے پوچھ سی باری تعالی آمن دے ماں. اللہ فرما سی نہ آمن دے انہوں اٹھائیں ٹانگ لائے. اندر والا پوچھ سی یا اللہ جیڑا بھوکا آگے آئے انہوں نکلن دے ماں. اللہ فرما سی ٹھائیں بند کر لائے. مالک کی حقیقی سنے جدو گھلے ساہ اتنا اتاں راسی تلمہ تلے ایک ساہ بینو ملنا ادھارا سجنا اس دنیا تے آنا نہ دوبارہ سجنا لگے آج بھامیں کل تیرا بارہ سجنا اس دنیا تے آنا نہ دوبارہ سجنا. یا ایوہ الانسان کتنا خوبصورت جوڑے اے نوجوان اے میرے بزرگ اے میرے بھائی میں اللہ والے دی نگاہ دے خیر دے نال میں عرض کراں کتنا ججوڑیا سو اے انسان میری تخلیق میرا بنائے ہویا کہ تم میری ذات کا انکار کیا کرتا ہے میری ذات کی میری بارگاہ دے وچ جھکن تو راہ فرار اختیار کرتا پیا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. یہ اگر کافر نو اتنا آتا ہے میں تیرا رب بھی ہاں تے میں کرم فرماون والا بھی ہاں تے جس لے جھک جاوے مومن او دے نال کتنا پیار فرمائندا ہو سی. سارا پہلے سونا ہے جتھے سارا لین دین پورا کیتا بہنا ہے اور کینے چھٹ لئی میرے پہلو توجہ شاسا اگلی آیت کچھ فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. فرمایا بے شک تو اٹھے ہوتے نگران نیگے بان مقرر ہیں جیڑا توڑا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں توڑی پائی پائی لکھ رہے ہیں توڑی ایک ہاتھ دی انگے ہوتے بھورے ایک ڈھوٹے دی جنبشر حرکت میں لکھ رہے ہیں ایک ایس موٹے دوتے ہے ایک ایس موٹے دوتے ہے جس میں انسان ایک کپڑے تو بہر ہوتا ہے یا بیت الخلا ہوتا ہے اس لئے من اجازت ہوں گی تسی سائٹ دے ہو جاؤ ورنہ ہر وقت تو نال لگی ہوئے اور اسی سبحان اللہ بولتے بیٹھے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے پہ ہیں قرآن کی تلاوت سنتے پہ ہیں ایک اللہ والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور انہاں کی زیارت تو مستفید ہو رہے ہیں. ایک کام میں ایک بالکل نو ہیٹ نو ویٹ کے تحت اپنا ریکارڈ تیار کر رہا ہے اور اگر کوئی غلط کاری کرتا بھی ہے بدکاری کرتا بھی ہے یہ اپنا ریکارڈ تیار کر رہا ہے. اور اللہ فرمایا یاد رکھنا میرے اہلکار عام کلارک نہیں بھئی کبھی کم کرن تے کبھی نہ کرن کرامن کاتبین
کرامن کاتبین، کرامن کاتبین۔ فرمایا بہت اچھے بزرگ کے جڑے لکھن والے نے، اے نہ اکدن نہ تھکدن نہ غافلن نہ سستن نہ کاہلن نہ رشوت لگن نہ انڈر پریشر ہوتے نہ کان تے ایک اک جھٹکن دی دیر تک بھی، ایک انگل دے جو ایک ڈوڈے دی پورے دی چمش دی حد تک بھی اے غافل نہیں ہوندے، تیرے ہر لمحے دا ریکارڈ تیار کرتے پہ کیوں؟ یعلمون ما تفعلون، جو تسی کرندے پیو اے فرشتے دے علم وچ ہے، جو تسی کرندے پیو اے فرشتیاں دے علم وچ ہے، اے ویندے پے نے غافل نہیں۔ اللہ فرمایا بڑے وقت سے ان الابرار لفی نعیم، فرمایا بے شک جڑے نیک لوگ ہیں او اللہ دیاں نعمتاں دے گھارے چ اے فیصلے ہو گئی سن، بے شک جڑے نیک لوگ ہیں اللہ دیاں نعمتاں دے گھارے چ سن، وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور بے شک جڑے فاسق تے فاجر ہیں او جہنم میں چوسن، او دوزخ میں چوسن۔ کیوں؟ اے ریکارڈ تیار کر دے پہ امام طبری جامع البیان نامی تفسیر قرآن دی سورۃ قاف آیت نمبر 17 کی تفسیر وچ لکھ دے پہ حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جدو یہ سچے موٹے اللہ ویدہ ہے، یہ نیکی اللہ فرشتہ ویدہ ہے، اس نے سبحان اللہ کیے، اس نے الحمدللہ کیا ہے، یہ لکھ لیندہ ہے کہ وہ لکھدا اس میں کوئی لیٹ نہیں ہوندی، کوئی ویٹ نہیں ہوندی، یہ فریش لکھدا رہتا ہے، نال ریکارڈ تیار کیتی رکھدا ہے۔ اگر کھپے موٹے والے دی کسلے واری لگے تے سچے موٹے والا فرشتہ کھپے موٹے والے نوں آتا ہے، نیکیاں لکھن والا فرشتہ بدیاں تے بدکاریاں لکھن والے فرشتے نوں آتا ہے، امسک لعلہ یتوب، اجکی ٹھہر جاویں، ایدی برائی نہ لکھ، ایدی بدی نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر کے ہٹا وے خانہ ویلا پیارا۔ امسک لعلہ یتوب، امسک، don't write at the time، ان اچانک نہ لکھ، ٹھہر جا، لعلہ یتوب، ہو سکتا ہے توبہ کر لوے۔ وہ کیسا کریم ہے، تانتا دا پیا، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرے کیڑی شاید دھوکے رکھی اپنے کریم رب دے بارے، تیرے کل ہے کیڑی شاید، تیری مملوک کیڑی شاید، تو تے آپ مملوک ہے، تو تا آپ ایک عبد ہے، تو تا آپ ایک بندہ ہے، تو تا آپ محتاج ہے، تو تا آپ احتیاج ماتا ہے، تو تا آپ ضرورت مند ہے، تیرے کل کیڑی شاید، وہ وہ کیڑا کرن فرماون والا ہے، جدو اے اس نو کھپے موٹے والے نوں آتا ہے، نہ لکھ، ہو سکتا ہے توبہ کر کے ہٹ آوے، اس نے کھپے موٹے والا سچے موٹے والے نوں اے نہیں آتا بھائی آپ تو فریش لکھدا رہے ہیں، آپ تو نال نہ لکھدا رہے ہیں، میرا نمبر لاگی گیا ہے، مینوں بھی کچھ لکھن دے، نا انہوں پتہ ہے اے انہاں بندیاں نال رب کریم اتنا ہے، اے جو کچھ آتا پیا ٹھیک آتا پیا، کھانا ویلا پیا رہندا ہے، ماتا میرا بندہ ہٹ آوے تو